لیکن اعمال کر کے ڈر رہے ہیں کہ اللہ کی دربار میں قبول ہے کہ نہیں، اسی لیے اللہ کے سامنے توبہ کرتے، استغفار کرتے اور اللہ کی شکر گزاری کرتے۔ ہم لوگ 10-20 ہزار کا جانور ذبح کر کے مونچھیاں پھرانے لگتے ہیں، میں قربانی دے ڈالا بھائی، ہو گیا بھائی۔ نہیں، لوگوں کے لیے قربانی مت دو، دکھانے اور دکھلانے کے لیے قربانی مت دو۔ تمہاری قربانی کا جانور اللہ تک نہیں پہنچتا، تمہارے قربانی کے جانور کا خون و گوشت نہیں پہنچتا۔ اللہ سے صاف سوال کرے کہ باری تعالیٰ جب ہمارا جانور جو ذبح ہو رہا ہے تیرے نام پر، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہم دمبے اور گائے بیل کو اور پوٹلے کو بکرے کو ذبح کرتے ہیں۔ جب اتنی تیرے نام پر اتنے جانور کو ہم ذبح کرتے ہیں، جب یہ جانور خون گوشت تیرے تک نہیں پہنچتا تو اے اللہ قربانی کس مطلب کی؟ اب قربانی کی معنی کیا ہے؟ قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ خداوند قدوس نے جواب دیتا ہے اپنے بندوں کو، میرے بندوں میں نے کہہ دیا لن ینال اللہ، تمہارے رب کے پاس، تمہارے اللہ کے پاس لحومھا نہ گوشت پہنچتا ہے، ولا دماؤھا نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ میرے پاس پہنچتا ہے ولکن ینالہ التقوی، تمہارے دل کے اندر کا تقوی میرے تک پہنچتا ہے کہ تم یہ بکرے کی قربانی، یہ گائے کی قربانی، یہ بیل کی قربانی کس نیت سے کیے ہو؟ کیا رب کو راضی کرنے کے لیے کیے ہو یا لوگوں کو تماشا دکھانے کے لیے کیے ہو؟ کیا یہ جانور تم خریدے ہو؟ کس نیت سے خریدے ہو؟ تو جانور کو ذبح کرانا مقصد نہیں۔ اللہ کو کیا جانور کم پڑے ہیں؟ نعوذ باللہ، اللہ کو ضرورت ہے ہمارے جانوروں کی، ہماری عبادتوں کی نہیں۔ مقصد ہم کو اللہ کے پاس جھکانا ہے، اپنی میں کو دفن کروانا ہے، شیطان کے شکنجے سے ہٹا کر، نفس کے وسوسے سے ہٹا کر ہمیں ایک رب کی طرف جھکانا مقصد ہے، اللہ کو، نہ کہ قربانی کروانا مقصد۔ میں نے صاحب عید کے بیان میں کہا کہ اگرچہ وہ خداوند قدوس کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ ہمارا رب ہے، ہماری جان کا بھی رب ہے، ہماری مالوں کا بھی رب ہے، یہ پوری دنیا اس کی ہے، یہ اس کی ہے۔ اگرچہ وہ رب ہم سے یوں کہے کہ میرے بندو ہر سال تمہارے گھر سے ایک لاڈیلا بچہ تمہارا ذبح کرنا ہوگا، کیا تم تیار ہو؟ بولو بھائی تیار ہو؟ اللہ پوچھتا، اگرچہ ہم سے قرآن میں سوال کرتا، اے لوگوں بتاؤ کہ تم تمہاری اولاد کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو؟ کیا کہتے؟ جواب کیا ہوتا ہمارا؟ اے اللہ میری وہ اولاد کہاں سے آئی؟ تیرے خزانے سے تو آئی، اگرچہ تو تیرے خزانے سے یہ اولاد کی نعمت کو نہ نوازتا، یہ اولاد کی دولت کو نہ دیتا تو پھر ہم کس کھیت کے مولی ہوتے، جگہ جگہ جا کر ٹھوکرے اور زمین کو سجدے کرتے اور جا کر درگاہوں میں سر پٹکتے اور جہاں کہیں بھی جا کر سر پٹکتے کہ بابا ہمیں اولاد نہیں ہو رہی ہے، 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، اولاد دے دو بابا۔ ارے بابا کے ہاتھ میں اولاد رکھے ہو، صاحبوں کے ہاتھ میں اولاد رکھے ہو، پیر و مرشد کے ہاتھ میں اولاد رکھے ہو، درگاہوں میں اولاد کا خزانہ ہے۔ ارے وہ درگاہ والا بھی اللہ کا محتاج، ولی بھی اللہ کا محتاج، نبی بھی اللہ کا محتاج، فرشتے بھی اللہ کے محتاج، پوری دنیا اللہ کے محتاج۔ اللہ سے بڑھ کر کسی کی طاقت و قدرت نہیں ہے، یہ خزانہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب یہ خزانے سے اللہ نے تم کو اولاد کی نعمت نوازی تو کس کی ہوئی اولاد ہے؟ تمہاری یا اللہ کی؟ ارے بولو ہم سب کس کے ہیں بھائی؟ ماں باپ ذریعہ بنے ہیں دنیا میں لانے کا بس محتاج، باقی کا اللہ اس کے بھی محتاج نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا،
آدم علیہ السلام کو تو ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں، کیسے پیدا کیا؟ کہ وہ اللہ سارے انسانوں کو ایسے نہیں پیدا کر سکتا تھا جبکہ آدم کو پیدا کیا؟ آدم ہمارے دادا ہیں، اللہ محتاج نہیں ہے، بس ایک ذریعہ بنا کر بھیجا ہے تاکہ انسانوں کی دل کی سکون کی اڑاس حلال طریقے سے نکاح کے ذریعے سے مرد عورت کی خواہش کو پورا کر کے اس کے ذریعے سے جو لطفہ، جو منی کا قطرہ مادر رحم کے اندر جا کر جمع ہوتا ہے، اس کی خزانے سے وہاں پر اولاد اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے پہنچ جاتے ہیں۔ یہ اولاد اللہ کی ہے، جب یہ اولاد اللہ کی، جان اللہ کا، مال اللہ کا، اللہ نے سوال کرتا کہ لاؤ تمہارے اولاد کو، گوری خوبصورت اچھی اولاد کو لاؤ، لنگڑی اولاد کو مت لاؤ، کالی اولاد کو مت لاؤ، آنکھ سے بینائی چلی گئی ہو وہ اولاد کو مت لاؤ، ہاتھ کٹے ہو وہ اولاد کو مت لاؤ، اور آنکھوں سے نابینا ہے وہ اولاد کو مت لاؤ۔ جو تمہاری خوبصورت اولاد ہے، آنکھوں کی بھی اچھی ہو، ناک کی بھی اچھی ہو، زبان و ہونٹوں سے بھی اچھی ہو، سر کے بال بھی خوبصورت ہو، تمہارے بچے کے پیر بھی خوبصورت ہو، جس کو دیکھنے سے دن بھر کے بے چینیاں تمہاری ختم ہوتی ہے، جس کو دیکھنے سے تمہاری غموں کی دوری ہوتی ہے، جس بچے کو دیکھنے سے تمہاری تمام تھکاوٹ دور ہوتی ہے، تمہاری پریشانیاں دور ہوتی ہے، لاؤ اس اولاد کو قربان گاہ کے اندر لاؤ، گردن کے بل لٹا کر، چاقو ہاتھ میں لے کر، ماں سامنے کھڑی ہو، باپ اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر کھڑا ہو، چاقو، اور کہے اللہ اکبر، چلاؤ اپنے اپنے چہیتے لاڈلے پیارے گورے بچے کی گردن پر چھری، تو کیا کرتے بھائی؟ اصل امتحان وہ ہے، جانور کیا ہے؟ بے جان ہے، بے زبان ہے، بولتا بھی نہیں، پکا صرف تڑپتا مچلتا، دو ہاتھ پیر خسا پکڑ لیا تو پھر خاموش ہو جاتا۔ اب حافظ صاحب مولوی صاحب جا کے بسم اللہ اللہ اکبر بول کے اس کی رگوں کو ذبح کر کے آتے ہیں گلے کو، وہ کیا کرے گا؟ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس کے سامنے، وہ بھی کہتا ہے کہ اللہ میں قصاب کے لیے قصاب کی طاقت میں نہیں جھکا ہوں، قصاب مجھے زور دے کر دونوں پیروں کو اور میرے پیٹ پر گڑگا رکھ کر بیٹھا، خدا کی قسم باری تعالیٰ میں قصاب کی طاقت کو ڈر کر نہیں جھکا ہوں، میرے سامنے چاقو پکڑ کر تیرا نام چل لیا گیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، زمینوں کا بھی رب تو ہے، آسمانوں کا بھی رب تو ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، اے اللہ جب تیری بڑائی میرے سامنے ہونے لگی مجھے پتا چلا کہ مجھے ذبح کیا جا رہا ہے اللہ کے نام پر، تو اے اللہ میں تیرے نام پر گردن کی پر لیٹ کر میں اپنی آپ کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہوں۔ جانور بھی یہی کہتا ہے، لیکن جانور کی زبان کو، لینگویج کو سمجھے تو صحیح، کیا سمجھیں گے ہم جانور کی لینگویج؟ ہم خود کے رب کے لینگویج کو نہیں پہچان سک رہے تو پھر جانور کے لینگویج کو کیا پہچانیں گے؟ تو میرے دوست بزرگوں، یہ قربانی اگرچہ ہمارے اولاد کی مانگتا تو کیا کرتے؟ میں کہتا ہوں کہ ہمارا جواب یہ کہ ہوتا کہ نہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ سچ سچ بتاؤ، ہوگا؟ اب جمعہ کے بعد اب تو وہی آنے والی نہیں، جبرائیل آنے والے نہیں، لیکن کوئی فرشتہ اللہ کے حکم سے